السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 25 تجوید کے ساتھ پڑھیں گے، تو آئیے آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ میں را کو باریک پڑھیں گے۔ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ را کے اوپر زبر اور پیش آئے تو را کو پر پڑھا جائے گا، را کے نیچے زیر آئے تو را کو باریک پڑھا جائے گا۔ یہاں را کے نیچے زیر ہے اس لیے را کو باریک پڑھیں گے۔ الذین یا مدہ وہ یا جو ساکن ہو، اس سے پہلے زیر ہو، یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ وبشر الذین آمنوا، حمزہ کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ آمنوا واو مدہ وہ واو جو ساکن ہو، اس سے پہلے پیش ہو، واو مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ وعملوا الصالحات، الصالحات صاد کو پر پڑھیں گے۔ صاد حروف مستعلیہ میں سے، حروف مستعلیہ 7 ہیں جن کا مجموعہ خصہ ضغطن قز ہے، جو ہمیشہ ہر حال میں پر پڑھے جاتے ہیں، اس لیے صاد کو بھی پر پڑھیں گے۔ الصالحات صاد کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ ہا کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ وعاملوا الصالحات ان نون مشدد ہے، غنہ ہوگا۔ لہم جنات میں اظہار شفوی ہوگا۔ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو وہاں پہ اظہار شفوی ہوگا، یعنی میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ جنات نون مشدد غنہ ہوگا، نون کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ جنات تجری میں اخفاء حقیقی ہوگا۔ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف حلقی، حروف یرملون اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو وہاں پہ اخفاء حقیقی ہوگا۔ تجری جیم میں قلقلہ ہوگا، جیم حروف قلقلہ میں سے، حروف قلقلہ 5 ہیں جن کا مجموعہ قطب جدن ہے، یعنی قاف طا با جیم دال۔ جب ان حروف کے اوپر جزم آئے تو ان میں قلقلہ ہوتا ہے۔ تجری یا مدہ وہ یا جو ساکن ہو اور اس سے پہلے زیر ہو، یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ من تحتها الانہار، من تحتها میں اخفاء حقیقی ہوگا۔ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف حلقی، حروف یرملون اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو وہاں پہ اخفاء حقیقی ہوگا۔ الانہار میں اظہار حلقی ہوگا۔ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف حلقی ہے جو 6 ہیں، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر ان 6 حروف میں سے کوئی حرف آئے تو وہاں پہ اظہار حلقی ہوگا۔ الانہار تو وقف مطلق کی علامت ہے۔ کلما الف مدہ، الف ہمیشہ مدہ ہوتا ہے، الف سے پہلے زبر ہوتا ہے اور الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ رزقو را کو پر پڑھیں گے۔ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ را کے اوپر زبر اور پیش آئے تو را کو پر پڑھیں گے، را کے نیچے زیر آئے تو را کو باریک پڑھیں گے۔ یہاں را کے اوپر پیش ہے اس لیے را کو پر پڑھیں گے۔ رزقو قاف
کو پر پڑھیں گے۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، حروف مستعلیہ 7 ہیں جن کا مجموعہ خصہ ضغط قز ہے، جو ہمیشہ ہر حال میں پر پڑھی جاتی ہیں۔ رزقو واو مدہ، واو مدہ وہ واو جو ساکن اس سے پہلے پیش ہو، واو مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ منہا، منہا میں اظہار حلقی ہوگا، اس کا قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف حلقی جو 6 ہیں، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، ان میں سے کوئی حرف آئے تو وہاں پہ اظہار حلقی ہوگا۔ منہا الف مدہ، الف میں مدہ ہوتا ہے، الف سے پہلے زبر ہوتا ہے، الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ من ثمرۃ، من ثمرۃ میں اخفاء حقیقی ہوگا، اس کا قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف حلقی، حروف یرملون اور باقی علاوہ کوئی اور حرف آئے تو وہاں پہ اخفاء حقیقی ہوگا۔ ثمرۃ، را کو پر پڑھیں گے، اس کا قاعدہ یہ ہے کہ را کے اوپر زبر و پیش آئے تو را کو پر پڑھیں گے، را کے نیچے زیر آئے تو را کو باریک پڑھیں گے، یہاں را کے اوپر زبر ہے اس لیے را کو پر پڑھیں گے۔ ثمرۃ رزقا، یہاں پہ ادغام بلا غنہ ہوگا، اس کا قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی حرف آئے تو ادغام ہوگا۔ لام اور را میں ادغام بلا غنہ ہوگا جسے ادغام تام بھی کہتے ہیں، یہاں تنوین کے بعد را آ رہا ہے اس لیے یہاں پہ اخفاء، اس لیے یہاں پہ ادغام بلا غنہ ہوگا جسے ادغام تام بھی کہتے ہیں۔ رزقا قالو، یہ علامت لا، لا کی علامت کبھی آیت کے اوپر ہوتی ہے، کبھی عبارت کے اندر ہوتی ہے۔ جب عبارت کے اندر جیسے یہاں پہ ہے تو ہرگز یہاں وقف نہ کریں ورنہ معنی بگڑ جائیں گے۔ رزقا میں قاف کو پر پڑھیں گے، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، حروف مستعلیہ 7 ہیں جن کا مجموعہ خصہ ضغط قز ہے جو ہمیشہ ہر حال میں پر پڑھی جاتی ہیں۔ رزقا قالو، رزقا قالو میں اخفاء حقیقی ہوگا، اس کا قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف حلقی، حروف یرملون اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو وہاں پہ اخفاء حقیقی ہوگا۔ قالو الف مدہ، الف ہمیشہ مدہ ہوتا ہے، الف سے پہلے زبر ہوتا ہے، الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ قالو واو مدہ، واو مدہ وہ واو جو ساکن اس سے پہلے پیش ہو، واو مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ قالو ھذا الذی، ہا کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ الذی یا مدہ، یا مدہ وہ یا جو ساکن ہو اس سے پہلے زیر ہو، یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ رزقنا، رزقنا میں را کو پر پڑھیں گے، اس کا قاعدہ یہ ہے کہ را کے اوپر زبر اور پیش آئے تو را کو پر پڑھیں گے، را کے نیچے زیر آئے تو را کو باریک پڑھیں گے، یا را کے اوپر پیش ہے اس لیے را کو پر پڑھیں گے۔ رزقنا قاف میں قلقلہ ہوگا، قاف حروف قلقلہ میں سے ہے جن کا حروف حلقلہ 5 ہیں جن کا مجموعہ قطب جدن ہے، قاف طا با جیم دال، جب ان حروف کے بعد جزم آئے تو ان میں قلقلہ ہوتا ہے۔ رزقنا اور قاف کو پر بھی پڑھیں گے، قاف حروف مستعلیہ میں سے، حروف مستعلیہ 7 ہیں جن کا مجموعہ خصہ ضغط قز ہے جو ہمیشہ ہر حال میں پر پڑھے جاتے ہیں۔ رزقنا الف مدہ، الف ہمیشہ مدہ ہوتا ہے اور الف سے پہلے زبر ہوتا ہے، الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ من قبل، من قبل میں اخفاء حقیقی ہوگا، اس کا قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف حلقی، حروف یرملون اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو اس میں اخفاء حقیقی ہوگا۔ قبل قاف کو پر پڑھیں گے، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، حروف مستعلیہ 7 ہیں جن کا مجموعہ خصہ ضغط قز ہے اس لیے ان قاف کو بھی پر پڑھیں گے۔ من قبل واتو بہ، یہ لا کی علامت کو دیکھ رہے ہیں، یہ لا کی علامت کبھی عبارت کے اندر ہوتی ہے جیسے یہاں ہے، اور کبھی آیت کے اوپر ہے ہوتی ہے، جب عبارت کے اندر ہو جیسے یہاں ہے تو ہرگز یہاں وقف نہ کریں ورنہ معنی بگڑ جائیں گے۔
وَأُتُوا بِهِ وَأُتُوا وا مدہ وہ واو جو ساکن ہو اور اس سے پہلے پیش ہو، وا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ بھی ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے، کھڑی زیر قائم مقام ہے یا مدہ کے، اس لیے کھڑی زیر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ متشابہ، تو وقف مطلق کی علامت ہے، یہاں پہ وقف کریں۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ، وَلَهُمْ فِيهَا میں اظہار شفی ہوگا، وَلَهُمْ میں میم ساکن، اس کا قاعدہ یہ ہے کہ میم ساکن کے بعد اگر میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو وہاں پہ اظہار ہوگا، اس اظہار کو اظہار شفوی کہتے ہیں۔ فیہا، فیہا یا مدہ وہ یا جو ساکن ہو اور اس سے پہلے پیش ہو اور اس سے پہلے زیر ہو، یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ فیہا ازواج، فیہا ازواج میں مد منفصل ہوگا۔ مد منفصل وہ مد ہے جس میں حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے لفظ میں آئے، یہاں حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے لفظ میں آ رہا ہے، اس لیے یہاں پہ مد منفصل ہوگا۔ اور مد منفصل میں حفص کی روایت میں بطریق شاطبیہ صرف توسط ہے، اور توسط کی مقدار 2 الف، 2.5 الف اور 4 الف ہے، اور بطریق جزری اس میں قصر اور توسط دونوں جائز ہے، اور قصر کی مقدار 1 الف ہے، لیکن اکثر دنیا میں شاطبیہ کا طریقہ ہی رائج ہے۔ فیہا ازواج، ازواج الف مدہ، الف ہمیشہ مدہ ہوتا ہے، الف سے پہلے زبر ہوتا ہے، اور الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ ازواج مطہرۃ، ازواج مطہرۃ میں یہاں پہ ادغام بالغنہ ہوگا۔ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی حرف آئے تو وہاں پہ ادغام ہوگا، لام اور را میں ادغام بلا غنہ ہوگا، اور یومن یعنی یا واو میم نون ان 4 حرفوں میں ادغام بالغنہ ہوگا، جس سے ادغام ناقص بھی کہتے ہیں۔ یا تو یہاں پہ نون ساکن، یہاں پہ تنوین کے بعد یومن کے 4 حرفوں میں سے میم آئے، اس لیے یہاں پہ ادغام بالغنہ ہوگا۔ مطہرۃ، مطہرۃ میں را کو پر پڑھیں گے، اس کا قاعدہ یہ ہے کہ را کے اوپر زبر اور پیش آئے تو را کو پر پڑھیں گے، را کے نیچے زیر آئے تو را کو باریک پڑھیں گے، یا را کے اوپر زبر ہے اس لیے را کو پر پڑھیں گے۔ مطہرۃ، یا کی علامت آپ دیکھ رہے ہیں یہ کبھی عبارت کے اندر ہوتی ہے جیسے یہاں ہے، اور کبھی آیت کے اوپر ہوتی ہے۔ جب عبارت کے اندر ہو جیسے یہاں ہے تو ہرگز وقف نہ کریں ورنہ معنی بگڑ جائیں گے۔ مطہرۃ، یہاں پہ ادغام بالغنہ ہوگا۔ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی حرف آئے تو وہاں پہ ادغام بالغنہ ہوگا، ادغام ہوگا، لام اور را میں ادغام بلا غنہ ہوگا، اور یومن کے 4 حرفوں میں ادغام بالغنہ ہوگا۔ یہاں یومن کے 4 حرفوں میں تنوین کے بعد واو آ رہا ہے، اس لیے یہاں پہ ادغام بالغنہ ہوگا۔ وَهُمْ فِيهَا، وہم فیہا میں اظہار شفوی ہوگا۔ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف ہے تو وہاں پہ اظہار شفوی ہوگا، یعنی میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ فیہا یا مدہ، یا مدہ وہ یا جو ساکن سے پہلے زیر ہو، یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ فیہا الف مدہ، الف ہمیشہ مدہ ہوتا ہے اور الف سے پہلے زبر ہوتا ہے، اور الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ خالدون، خا کو پر پڑھیں گے، خا حروف مستعلیہ میں سے ہے، حروف مستعلیہ 7 ہیں جن کا مجموعہ خصہ ضغطن قز ہے، جو ہمیشہ ہر حال میں پر پڑھے جاتے ہیں، اس لیے خا کو بھی پر پڑھیں گے۔ خا کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ خالدون، خالدون میں مد عارض وقفی ہوگا۔ مد عارض وقفی وہ مد ہے جس میں حرف مد کے بعد سکون وقف کی وجہ سے ہو
اور مد عارض وقفی میں تمام قراء کے نزدیک طول، توسط، قصر تینوں جائز ہیں۔ طول کی مقدار لیکن اس میں قصر اولا ہے، لیکن اس میں طول اولا ہے، اور طول کی مقدار 5 الف، قصر توسط کی مقدار 2 الف 3 الف، اور قصر کی مقدار 1 الف ہے۔ خالدون وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔